اور رسولوں سے اعلیٰ ہمارا نبی، اور رسولوں سے اعلیٰ ہمارا نبی۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ۔ الصلاة والسلام علیک یا نبی اللہ وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ۔ الحمدللہ عز و جل، ہمارا سلسلہ جو اور رسولوں سے اعلیٰ ہمارا نبی اس نام سے جاری ہے، اور اس میں ہم امام عز الدین بن عبد السلام رحمۃ اللہ تعالی کی کتاب بدایۃ الصول فی تفسیر الرسول کا درس سننے کی سعادت حاصل کر رہے ہیں۔ اور یہ جو سلسلہ ہے، یہ جو ہمارا درس ہے، نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کو اللہ پاک نے تمام انبیاء کرام علیہم السلام اور ساری مخلوق کے اوپر افضلیت عطا فرمائی ہے۔ سب سے بڑا مقام اور مرتبہ آپ علیہ السلام کو عطا فرمایا ہے۔ اس حوالے سے یہ سلسلہ جاری ہے، اور امام عز بن عبد السلام رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے چونکہ مختصر انداز میں مختصر کتاب کے اندر چند دلائل پیش کیے ہیں، تو اسی کو ان مبارک ایام میں یعنی ربیع الاول کے حوالے سے ہم سننے کی سعادت حاصل کر رہے ہیں۔ انشاءاللہ تبارک و تعالی مزید جو اس حوالے سے آگے گفتگو کی ہے، اس کو تشریح اور توضیح کے ساتھ سننے کی سعادت حاصل کریں گے۔ امام عز بن عبد السلام رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے اگلی جو بات کی ہے، وہ نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی شان و عظمت کو اس حوالے سے بیان کیا ہے کہ آپ علیہ السلام کی یہ خصوصیت ہے کہ آپ کے علاوہ اللہ پاک نے قرآن مجید فرقان حمید میں کسی کی بھی زندگی کی قسم یاد نہیں فرمائی۔ یعنی حضور کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم وہ واحد ہستی ہیں کہ اللہ پاک نے آپ کی زندگی کی قسم قرآن پاک میں اٹھائی۔ چنانچہ اللہ پاک سورہ حجر کی آیت نمبر 72 میں ارشاد فرماتا ہے کہ لَعَمْرُكَ إِنَّهُمْ لَفِي سَكْرَتِهِمْ يَعْمَهُونَ، کہ اے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم، آپ کی زندگی کی قسم، بے شک یہ کافر اپنے نشے کے اندر گم ہیں۔ یعنی آپ پر ایمان نہیں لاتے، آپ کے ساتھ استہزاء کرتے ہیں، تو ہمیں آپ کی زندگی کی قسم، یہ ان کی حرکتیں اس وجہ سے ہیں کہ یہ اقتدار کے نشے میں، یہ لوگ طاقت کے نشے کے اندر گم ہیں، اسی کے اندر پڑے ہوئے ہیں۔ سیدنا عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما سے امام بیہقی رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے اپنی سند کے ساتھ روایت کیا دلائل النبوہ میں کہ آپ نے ارشاد فرمایا کہ اللہ پاک نے، وہ ذات اللہ پاک کی کہ جس نے ہر شے کو پیدا کیا ہے، ہر شے کو وجود اس نے دیا ہے، جس مخلوق کو اللہ پاک نے پیدا کیا، جس کو وجود دیا اللہ پاک نے، وہ ظاہر ہے کہ ہر چیز کو وجود اللہ پاک نے دیا، ہر شے کو اللہ پاک نے پیدا کیا، ان میں سے کوئی بھی محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے بڑھ کر اللہ کے نزدیک عزت والا نہیں۔ سب سے بڑھ کر عزت والے محمد صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم ہیں۔ اور آپ فرماتے ہیں کہ میں نے کسی کے بارے میں بھی نہیں سنا کہ اللہ پاک نے اس کی زندگی کی قسم یاد فرمائی ہو سوائے محمد صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی ذات کے، اور پھر آپ نے یہی آیت مبارکہ تلاوت فرمائی۔ یہاں سب سے پہلا اصول تو یہ سمجھ لیں، اس کی تفصیل اور مزید گفتگو آگے کرنے سے قبل، کہ اللہ پاک جب قرآن مجید فرقان حمید میں کسی بھی چیز کی قسم یاد فرمائے، تو شیخ محقق شیخ عبدالحق محدث دہلوی رحمۃ اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں کہ یہ اس شے کی عظمت اور اہمیت کو لوگوں کے سامنے واضح کرنے کے لیے ہوتا ہے۔
ایک تو ہوتی ہے قسم شرعی ہوتی ہے کہ جس میں اللہ پاک کی ذات و صفات کی قسم اٹھائی جاتی ہے، اور پھر اس کی مختلف اقسام ہوتی ہیں، بعض میں کفارہ ہوتا ہے، بعض میں کفارہ نہیں ہوتا، وہ ایک الگ احکام ہے۔ اس کے علاوہ جو قسم ہوتی ہے، جو قسم عرفی ہوتی ہے اور جس کے اوپر احکام کفارے وغیرہ کے منعقد نہیں ہوتے، ایسی قسم کے حوالے سے جب ہم اپنے عرف کے اندر غور کرتے ہیں تو آپ دیکھیں گے کہ وہاں جس چیز کی قسم اٹھائی جائے گی وہ قسم اٹھانے والے کے نزدیک اہمیت کی حامل ہوتی ہے، اور وہ سامنے جس کے سامنے قسم اٹھا رہا ہوتا ہے اس کے سامنے واضح کرنا چاہتا ہے کہ میں جو بات آگے کر رہا ہوں ایک تو وہ غلط بات نہیں ہے، درست بات ہے اور پختہ بات ہے، اس کے اندر کسی طرح کی کوتاہی، کسی طرح کی کمی نہیں ہے، اور میں جو بیان کر رہا ہوں وہ سچ بیان کر رہا ہوں۔ نمبر 2، جب وہ قسم اٹھاتا ہے تو جس کی قسم اٹھائی ہوتی ہے اس کا محبوب اور پسندیدہ ہونا، اس کا معظم اور اہمیت والا ہونا، یہ سامنے والے کے سامنے واضح کرتا ہے، ٹھیک ہے، جس کے سامنے وہ قسم اٹھا رہا ہوتا ہے۔ اب کسی کو کہنا ہے کہ میں نے یہ کام نہیں کیا، اس کو یہ تھوڑی بولیں گے کہ مجھے گائے کی قسم کہ مجھے بکری کی قسم، ٹھیک ہے، یا مجھے میرے دشمن کی قسم، بلکہ کہیں گے کہ مجھے آپ کی قسم، مجھے میری ماں کی قسم میں نے یہ کام نہیں کیا، میرے باپ کی قسم میں نے یہ کام نہیں کیا۔ اسی طرح یہ الفاظ بولے جاتے ہیں۔ عام شخصیت کی قسم نہیں اٹھائی جائے گی، اس کے سامنے واضح کیا جائے گا کہ مجھے تمہاری جان کی قسم، تم مجھے بڑے پیارے ہو، تمہاری قسم کھا کے کہہ رہا ہوں۔ ہاں، یہ واضح کرنے کے لیے، بتانے کے لیے کہ آپ میرے نزدیک بڑے محبوب ہیں، بڑی عظمت والے ہیں۔ عام شخص بھی جب قسم کھاتا ہے تو اس کا مقصود یہ ہوتا ہے۔ تو قرآن مجید فرقان حمید میں بالخصوص جب اللہ پاک کسی شے کی قسم یاد فرماتا ہے تو وہاں پر اس شے کی اہمیت کو، اس کام کی اہمیت کو بیان کرنا مقصود ہوتا ہے۔ اب جو اقسام ہیں قرآن مجید فرقان حمید کے اندر، اس پر علماء کی پوری کتابیں ہیں، اور بیان کیا کہ اللہ پاک نے کہاں کہاں قسمیں یاد فرمائی ہیں، تو وہ بہت ساری ہیں۔ تو اس شے کی اہمیت کو، اس کام کی اہمیت کو اللہ پاک نے واضح فرمائی ہے، یہ ہر ایک سمجھ سکتا ہے، ٹھیک ہے۔ عام غبار ہے، گھوڑے کے پاؤں کے نیچے سے نکل رہا ہے، گھوڑا دوڑ رہا ہے، اس کے نیچے سے غبار نکلتا ہے، اڑتا ہے، تو اس کی کوئی خاص اہمیت نہیں ہوتی، بندہ اس سے بچتا ہی ہے۔ لیکن اللہ کی راہ میں نکلنے والے گھوڑے، جب ان کے نیچے سے غبار اڑتا ہے تو اس کی قسم اللہ سورہ عادیات کے اندر یاد فرماتا ہے، کیوں؟ اس کی اہمیت کو بیان کرنے کے لیے۔ فرشتوں کے کاموں کی اللہ پاک نے جگہ جگہ قسم قرآن پاک میں یاد فرمائی ہے۔ تو اس بات کو، اس اصول کو پیش نظر رکھ لیں، ٹھیک ہے۔ اب اس کے بعد جب ہم نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی ذات گرامی کے حوالے سے اور آپ سے متعلق جو امور ہیں ان کو دیکھتے ہیں تو کئی چیزوں کی قسم واضح الفاظ کے اندر قرآن مجید فرقان حمید میں موجود ہے۔ جیسے اللہ پاک نے ایک تو نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی زندگی کی قسم یاد فرمائی، تو ظاہر ہے کہ نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی زندگی اور آپ کا 63 سال تک آپ کا دنیا کے اندر تشریف فرما رہنا، یہ کوئی عام چیز تو نہیں ہے۔ نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم اگر دنیا میں ظاہری حیات کے ساتھ تشریف فرما ہو تو یقیناً آپ علیہ السلام کا تشریف فرما رہنا یہ ایک بہت بڑی بات ہے کہ نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم تشریف فرمائے۔ تو اس لیے اللہ پاک نے آپ علیہ السلام کی زندگی کی قسم یاد فرما کر اس بات کو واضح فرما دیا کہ آپ کی زندگی بہت اہمیت کی حامل ہے۔ اس کے علاوہ اللہ پاک نے نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے فرمان کی قسم یاد فرمائی کہ آپ کے لیے ارشاد فرمایا سورہ زخرف کے اندر کہ وَقِیلِهِ، اے محبوب آپ کے قول کی قسم، آپ کی گفتگو کی قسم، آپ کے کلام کی قسم، آپ کی بات کی قسم۔ تو یہ نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی شان و عظمت ہے کہ اللہ جل شانہ نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی گفتگو کی قسم یاد فرما رہا ہے۔ اور یقیناً نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی گفتگو، ویسے تو یہاں ایک مخصوص جملے کے لیے قسم ہے، لیکن
اس سے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی گفتگو کی اہمیت واضح ہو جاتی ہے۔ اور آپ علیہ السلام کی گفتگو، آپ کا کلام تو وہ میٹھا کلام ہے، وہ خوبصورت کلام ہے کہ جو زندگی کو تبدیل کر کے رکھ دیتا تھا۔ ٹھیک ہے، صحابہ کرام علیہم رضوان کی اگر ہم پچھلی سیرت پر غور کریں تو ایک بہت بڑی تعداد تھی کہ جن کا انداز بڑا سخت ہوا کرتا تھا، لیکن نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی میٹھی گفتگو نے ان کے بالکل معاملے کو تبدیل کر دیا۔ کئی واقعات ایسے موجود ہیں کہ نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی خوبصورت گفتگو کی وجہ سے جو سخت دل ترین لوگ تھے اور جنہوں نے گناہوں تک کی اجازت مانگی تھی، نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی مبارک گفتگو کی وجہ سے ان کا حال بالکل تبدیل ہو گیا۔ ٹھیک ہے، آپ علیہ السلام کی گفتگو کے اوپر علماء نے مستقلاً ابواب لکھے ہیں، یعنی جہاں نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی سیرت کی کتابیں اس میں مختلف پہلوؤں پر بات کی جاتی ہے، تو اس میں ایک پہلو نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے گفتگو کرنے کا طریقہ ہے کہ آپ علیہ السلام ایسی خوبصورت گفتگو فرمایا کرتے تھے کہ ایک ایک جملہ الگ الگ ہوتا تھا۔ اگر کوئی شخص نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے کلمات کو گننا چاہے تو وہ گن سکتا تھا۔ جہاں ضرورت محسوس ہوتی نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم اس بات کو 3 مرتبہ دہرایا کرتے تھے۔ عام گفتگو ایسی ہوتی تھی کہ نرمی والا اور ایک علمی انداز نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا ہوا کرتا تھا، لیکن جب آخرت کا کوئی معاملہ بیان کرنا ہو، عذاب سے ڈرانا ہو، تو پھر نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے کلام کے اندر، گفتگو کے اندر جوش ہوا کرتا تھا۔ تو ہر انداز نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا نرالا تھا، جدا گانا تھا۔ تو یقیناً آپ کے کلام کی وہ حیثیت ہے کہ جس کی قسم اللہ پاک نے قرآن مجید فرقان حمید میں یاد فرمائی۔ اسی طرح قرآن مجید فرقان حمید کی مشہور سورت ہے سورہ عصر، والعصر۔ تو عصر زمانے کو بولتے ہیں، وقت کو بولتے ہیں۔ تو والعصر، یہ جو قسم یاد فرمائی ہے زمانے کی، امام فخر الدین رازی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ اور دیگر مفسرین نے اس آیت کی تفسیر میں زمانے سے مراد نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا مبارک زمانہ لیا ہے۔ اور اعلیٰ حضرت امام اہل سنت نے نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے مبارک زمانے کا ہی ترجمہ کنز ایمان کے اندر لکھا۔ تو آپ علیہ السلام کا جو زمانہ ہے وہ ایسا مبارک ہے کہ اس کی قسم اللہ پاک نے قرآن پاک میں یاد فرمائی۔ اور خود نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان ہے کہ خیر القرون قرنی، کہ سب سے افضل جو زمانہ ہے، سب سے افضل جو دور ہے وہ میرا دور ہے، یعنی جس میں میرے صحابہ کرام علیہم رضوان موجود ہیں۔ تو یقیناً اس میں بھی کسی کو کوئی شبہ نہیں کہ جس زمانے کے اندر نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم ظاہری حیات کے ساتھ مکہ مکرمہ کے اندر اور مدینہ منورہ کے اندر تشریف فرما تھے، تو آپ کے وجود کی وجہ سے، آپ کی ذات کی وجہ سے وہ زمانہ بھی سب سے اعلیٰ اور افضل قرار پاتا ہے۔ اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے پر غور کریں تو قرآن مجید فرقان حمید میں اللہ جل شانہ یہ ارشاد فرماتا ہے کہ وَاذْكُرُوا نِعْمَةَ اللَّهِ عَلَيْكُمْ اِذْ كُنْتُمْ أَعْدَاءً فَأَلَّفَ بَيْنَ قُلُوبِكُمْ فَأَصْبَحْتُمْ بِنِعْمَتِهِ إِخْوَانًا، کہ یاد کرو اللہ کی اس نعمت کو جو اس نے تم پر کی جب تم آپس میں سخت دشمن تھے، تو اللہ نے تمہارے دلوں کے درمیان الفت پیدا کر دی، الفت پیدا کر دی۔ فَأَصْبَحْتُمْ بِنِعْمَتِهِ إِخْوَانًا، اور اللہ کی اس نعمت کی وجہ سے تم آپس میں بھائی بھائی ہو گئے۔ وَكُنْتُمْ عَلَى شَفَا حُفْرَةٍ مِّنَ النَّارِ فَأَنْقَذَكُمْ مِنْهَا، تم لوگ جہنم کے گڑھے کے کنارے پر تھے اور اللہ پاک نے اس جہنم کے کنارے سے تم لوگوں کو بچایا۔ وہ نعمت کون سی ہے؟ نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی مبارک نعمت، کہ آپ علیہ السلام اس زمانے میں تشریف لے کر آئے اور آپ علیہ السلام کی وجہ سے وہ زمانہ ایسا منور ہوا، ایسا برکت والا ہوا کہ اس زمانے کے لوگ تو بچے ہی بچے، اور یہ لوگ آگے چل کے دوسروں کو بچانے والے بن گئے۔ اس لیے فرمایا کہ میرے صحابہ کا جو دور ہے وہ سب سے بہتر دور ہے، خیر القرون قرنی،
پھر اس کے بعد ان لوگوں کا دور جو ان صحابہ کرام علیہ رضوان کے ساتھ ملے ہوئے ہیں۔ اس کے علاوہ اللہ پاک نے قرآن مجید فرقان حمید میں نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے مبارک شہر کی قسم یاد فرمائی۔ ارشاد فرمایا لا اقسم بہذا البلد، مجھے اس شہر کی قسم۔ اس شہر سے مراد کیا ہے؟ تو سورہ بلد کی یہ آیت مبارکہ ہے، اور سورۃ البلد جو ہے یہ مکہ مکرمہ میں نازل ہوئی۔ مکہ مکرمہ میں جب نازل ہوئی تو اس کا مطلب ہوا کہ اس وقت جو قسم یاد فرمائی جا رہی ہے وہ مکہ مکرمہ کی یاد فرمائی جا رہی ہے، وہ مکہ مکرمہ کی یاد فرمائی جا رہی ہے کہ مجھے اس شہر کی قسم۔ اور سورہ والتین میں بھی اللہ پاک نے وَهَذَا الْبَلَدِ الْأَمِينَ کہ اس امین شہر کی قسم یاد فرمائی۔ تو یہاں پر بھی بلد سے مراد، بلد امین سے مراد جو ہے وہ مکہ مکرمہ ہے۔ تو مکہ مکرمہ کی قسم اللہ پاک نے یاد فرمائی، لیکن لطف اس میں ہے، مزہ اس میں ہے کہ اللہ جل شانہ نے قسم تو مکہ مکرمہ کی یاد فرمائی، لیکن آگے جو اس قسم کی وجہ بیان فرمائی ہے، جو حکمت بیان فرمائی ہے، وہ کیا ہے؟ وَأَنْتَ حِلٌّ بِهَذَا الْبَلَدِ، قسم اس لیے کہ اے محبوب آپ اس شہر کے اندر تشریف فرمائیں۔ حالانکہ مکہ مکرمہ کے اندر کعبہ معظمہ بھی موجود ہے، مکہ مکرمہ کے اندر غار حرا بھی موجود ہے، وہ غار حرا کہ جو ہمیشہ سے برکتوں والا رہا ہے۔ تو اور مقامات ہیں عظمت و برکت والے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام اس شہر کے اندر تشریف فرما ہوئے، حضرت اسماعیل علیہ السلام نے اپنی زندگی ہی گزاری، اور یہیں آپ اور آپ کی والدہ کی قبریں بھی موجود، اور اسی طرح اور انبیاء کرام علیہم السلام بھی یہاں پر آتے رہے۔ قسم کی وجہ اللہ پاک نے جو ارشاد فرمائی، جو حکمت بیان فرمائی، وہ کیا ہے؟ وَأَنْتَ حِلٌّ بِهَذَا الْبَلَدِ کہ اے محبوب آپ اس شہر کے اندر تشریف فرمائیں۔ تو علماء نے اس حوالے سے کتابیں لکھی ہیں کہ مکہ مکرمہ افضل ہے یا مدینہ منورہ افضل ہے۔ علامہ جلال الدین سیوطی شافعی رحمۃ اللہ تعالی علیہ کی کتاب ہے الحجج المبینہ فی التفضیل بین مکہ والمدینہ، کہ مکہ اور مدینہ کے درمیان افضل کون ہے اس کے اوپر واضح دلیل ہے۔ تو امام شافعی رحمۃ اللہ تعالی علیہ یہ اس بات کے قائل ہیں کہ مکہ مکرمہ یہ مدینہ منورہ سے افضل ہے۔ علامہ سیوطی رحمۃ اللہ تعالی علیہ یہ امام شافعی رحمۃ اللہ تعالی کے مقلد ہیں، لیکن چونکہ یہ مسئلہ فقہ سے تعلق نہیں رکھتا، فقی احکام سے تعلق نہیں رکھتا، فقی احکام الگ ہوتے ہیں کہ جس میں اپنے امام کی تقلید کی جاتی ہے اور اس سے نکلنے کی اجازت نہیں ہوتی، اصول و قواعد الگ ہیں۔ تو آپ نے اس کتاب کے اندر اس بات کو ثابت کیا کہ مکہ مکرمہ سے افضل مدینہ منورہ ہے۔ اسی طرح اعلیٰ حضرت امام اہل سنت رحمۃ اللہ تعالی علیہ حنفی ہیں، اور آپ مضبوطی کے ساتھ فقہ حنفی کے اوپر قائم رہتے ہیں، اور امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ تعالی علیہ کا موقف بھی یہی ہے کہ مکہ مکرمہ مدینہ منورہ سے افضل ہے۔ لیکن اعلیٰ حضرت امام اہل سنت رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے بھی یہی فرمایا کہ فقی مسئلہ نہیں ہے، فقی مسئلہ جس میں تقلید کی جاتی ہے، اپنے امام کے قول سے ہٹا نہیں جاتا، وہ جدا گانا ہوتا ہے، اور پھر اس کے دلائل اور اس کے جو اصول و قواعد ہیں وہ الگ ہیں، اس کا موقع کچھ اور ہے۔ لیکن یہاں پر اعلیٰ حضرت امام علیہ سنت رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے بھی اسی بات کا قول کیا کہ مدینہ منورہ یہ مکہ مکرمہ سے افضل ہے۔ امام مالک رحمۃ اللہ تعالی علیہ بھی اس بات کے قائل ہیں۔ البتہ اتنا یاد رہے کہ یہ اختلاف جو ہے وہ شہر مکہ اور شہر مدینہ کے درمیان ہے۔ جہاں تک رہا نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کا روضہ مبارکہ، جہاں آپ علیہ السلام تشریف فرما ہیں، تو وہ بالاتفاق بالاجماع مکہ مکرمہ کعبۃ اللہ المعظمہ بلکہ عرش سے بھی اعلیٰ ہے، وہ افضل ہے، اس پر کلام نہیں ہے، وہ بالاجماع جو ہے عرش سے بھی اعلیٰ ہے۔ تو اس لیے جو اختلاف ہے وہ شہر کے درمیان ہے، اور امام مالک رحمۃ اللہ تعالی علیہ اسی بات کے قائل ہیں کہ مدینہ منورہ مکہ مکرمہ سے افضل ہے، اور دلائل بھی اسی کے اوپر قائم ہیں۔
تو اب یہاں اس آیت کے اندر مکہ مکرمہ کی قسم یاد فرمائی ہے، لیکن جو حکمت آگے بیان فرمائی ہے وہ ساتھ ہی ساتھ مدینے کی اہمیت پر بھی دلالت کرتی ہے کہ چونکہ آپ اس شہر میں تشریف فرما ہیں تو اس لیے اس شہر کی قسم۔ لیکن ظاہر ہے کہ نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے اس کے بعد جو بقیہ زندگی گزاری وہ مدینہ منورہ کے اندر گزاری، اور آپ کا مزار اقدس بھی یہ مدینہ منورہ کے اندر ہے، تو وہ قیامت تک وہیں رہے گا۔ تو جہاں نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم زندگی کے 53 سال گزارے، اس کی قسم اللہ پاک یاد فرماتا ہے۔ تو جہاں نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی ساری زندگی قیامت تک کی گزرے تو اس کی کتنی اہمیت اللہ پاک کی بارگاہ کے اندر ہوگی، ٹھیک ہے۔ اور مکہ مکرمہ کا افضل ہونا، مکہ مکرمہ کی فضیلت ہونا، یہ نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی ذات گرامی کی وجہ سے، اور مدینہ منورہ کا افضل ہونا بھی نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی ذات گرامی کی وجہ سے۔ کوئی شے بھی ایسی نہیں کہ جس کی وجہ سے نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کا مرتبہ بلند ہوتا ہو، بلکہ ہر شے کا مقام اور مرتبہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی وجہ سے بلند ہوتا ہے۔ مکہ مکرمہ کی وجہ سے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا مقام و مرتبہ بلند ہو ایسا نہیں، مدینہ منورہ کی وجہ سے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا مقام و مرتبہ بلند ہو ایسا نہیں، بلکہ مدینے کو جو افضلیت حاصل ہے وہ نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی وجہ سے حاصل ہے۔ یہ جملہ مشہور ہے علماء کے درمیان کتابوں کے اندر کہ شرف المکان بالمکین، مکان کا جو شرف ہوتا ہے، جگہ کا جو شرف ہوتا ہے وہ مکین یعنی رہنے والے کی وجہ سے ہوتا ہے، ٹھیک ہے۔ یعنی گھر چھوٹا سا ہی ہو لیکن اس میں اگر اللہ کا کوئی ولی رہتا ہے تو اس کی اہمیت کتنی زیادہ ہوتی ہے، ٹھیک ہے نا۔ یعنی ایک بہت بڑا محل ہے، اس کی زیارت کے لیے کوئی نہیں جائے گا، لیکن ایک چھوٹی سی کٹیا ہے، چھوٹی سی جھونپڑی ہے، پتہ چلے کہ اس مقام پر اللہ کا کوئی ولی رہا ہے تو لوگ دور دور سے اس کی زیارت کرنے کے لیے جائیں گے۔ تو جب اللہ کا کوئی ولی کسی جگہ پر ہو تو اس کو اللہ پاک برکت عطا فرماتا ہے۔ امام ذہبی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے سیر اعلام النبلاء میں سیدنا معروف کرخی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ ان کی قبر مبارک کے حوالے سے اور بزرگوں نے بھی لکھا ہے کہ ان کی قبر کے پاس دعائیں قبول ہوتی ہیں۔ یہ تاریخ بغداد میں بھی ہے، اور اسی طرح رد المختار کے اندر علامہ شامی نے بھی نقل فرمایا ہے۔ امام ذہبی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ یہ نقل کرنے کے بعد فرماتے ہیں کہ سیدنا معروف کرخی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کے مزار کے پاس دعائیں قبول ہوتی ہے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ اللہ کے ولی جہاں تشریف فرما ہوتے ہیں وہاں اللہ کی رحمتیں نازل ہو رہی ہوتی ہیں۔ تو جب اللہ کے ولی جہاں پر موجود ہوں وہاں رحمتیں نازل ہو رہی ہوں، تو جہاں اللہ پاک کے نبی اور نبی الانبیاء تمام انبیاء کے سردار موجود ہوں تو اس جگہ رحمتوں اور برکتوں کا تو کوئی شمار ہی نہیں ہو سکتا، اور اس مکان کو، اس جگہ کو کتنا بلند و بالا مقام اور مرتبہ حاصل ہوگا یہ ہر عقل مند بخوبی سمجھ سکتا ہے۔ تو یہاں اللہ پاک نے نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے شہر کی قسم یاد فرمائی۔ علماء کرام نے اپنی اپنی کتب کے اندر، اپنی کتابوں کے اندر مختلف اعتبار سے یہ والی گفتگو کی ہے۔ کسی نے 3 مقامات ذکر کیے، کسی نے 4 مقامات ذکر کیے، صاحب کتاب نے 1 مقام ذکر کیا، بعضوں نے اور بھی ذکر کیے ہیں، جیسے وَالضُّحَىٰ وَاللَّيْلِ اِذَا سَجَىٰ، کہ اس میں جس طرح اللہ پاک نے دن کی قسم یاد فرمائی ہے، رات کی قسم یاد فرمائی ہے، تو شاہ عبدالعزیز محدث دہلوی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ اور دیگر مفسرین نے یہ نقل کیا کہ ضحیٰ سے مراد نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا چہرہ مبارکہ ہے، کہ آپ کے چہرے کی قسم، واللیل سے مراد اس معراج کی رات کی قسم۔ تو الگ الگ علماء کے اس حوالے سے اقوال ہیں کہ والضحیٰ واللیل اذا سجا، اور اس کے علاوہ دیگر مقامات پر جو قسمیں ہیں اس میں نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم سے متعلق جو امور ہیں ان کی قسم بھی اللہ پاک نے یاد فرمائی ہے۔ تو یہ ایک دلیل ہے نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی فضیلت کی اور آپ کی افضلیت کی، کہ آپ کی ذات اور آپ کی ذات سے متعلق چیزوں کی قسم اللہ پاک قرآن مجید فرقان حمید میں یاد فرماتا ہے۔ فرماتے ہیں وَمِنْهَا،
ان اللہ تعالی اقسم بحیاتہ صلی اللہ علیہ وسلم فی قولہ تعالی لعمرک انہم لفی سکرتہم یعمہون، کہ انہی دلائل میں سے ایک یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی حیات کی قسم اپنے اس قول میں یاد فرمائی کہ اے محبوب آپ کی جان کی قسم بے شک یہ لوگ اپنے نشے کے اندر گم ہیں۔ والاقسام بحیات المقسم بحیاتہ یدل علی شرف حیاتہ وعزتها عند المقسم بها، یعنی جس کی حیات کی قسم کھائی گئی ہے اس کی حیات قسم کھانے والے کے نزدیک، قسم اٹھانے والے کے نزدیک بڑی شرف والی ہے، بڑی عزت والی ہے، یہ اس بات پر دلالت کرتی ہے۔ وَإِنْ حَيَاتَهُ صلی اللہ علیہ وسلم لَجَدِيرَةٌ أَن يُقْسَمَ بِهَا، یعنی نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی زندگی یقیناً اس لائق ہے کہ اس کی قسم اٹھائی جائے۔ ان کا محبوب چیز کی قسم اٹھاتے ہیں، اعلیٰ چیز کی قسم اٹھاتے ہیں، محبوب چیز کی، اہم چیز کی قسم اٹھائی جا رہی ہے، تو یقیناً نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی زندگی اس لائق ہے کہ اس کی قسم اٹھائی جائے۔ کیوں؟ لما کان فیہا من البرکۃ العامۃ والخاصہ، اس لیے کہ آپ کی مبارک زندگی کے اندر جو عام اور خاص برکتیں موجود تھیں اس کو پیش نظر رکھتے ہوئے قسم کو اٹھایا جانا یہ واقعی اس لائق ہے کہ اس پر قسم اٹھائی جائے۔ وَلَمْ يَثْبُتْ هَذَا لِغَيْرِهِ صلی اللہ علیہ وسلم، اور یہ چیز نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے علاوہ کسی دوسرے کے لیے ثابت نہیں ہے۔ اور یہ بات سیدنا عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما نے بھی فرمائی اور دیگر مفسرین نے بھی اس بات کو ذکر فرمایا ہے۔ رب العزت جل وعلا ہم سب کو نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی کمالات کو، آپ کے خصائص کو، آپ کے فضائل کو ہمیشہ بیان کرتے رہنے کی توفیق عطا فرمائے، اور ہم سب کو اور ہماری آل اولاد کو اللہ پاک لمحہ بلمحہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی بڑھتی ہوئی محبت و الفت نصیب فرمائے۔ انشاءاللہ تبارک و تعالی مزید اس حوالے سے جو گفتگو ہے وہ اپنے اگلے درس کے اندر کریں گے۔ رب العزت جل وعلا ہم سب کو استقامت کے ساتھ اس نیک کام کو تا حیات کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین بجاہ النبی الامین صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم۔ اور رسولوں سے اعلیٰ ہمارا نبی، اور رسولوں سے اعلیٰ